خوش آمدید۔ ایچ سی ٹامسن کی 1895 کی کلاسک کتاب دا چٹرل کیمپین پر ہماری گفتگو کے 10ویں حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے چترال قلعے کے اندر محاصرے کے آخری بہت ہی کشیدہ دنوں کی بات کی تھی۔ بالکل، جہاں ہر لمحہ فیصلہ کن تھا۔ ہاں، اور آج ہم قلعے کی دیواروں سے باہر نکل رہے ہیں۔ آج کی گفتگو خاص ہے کیونکہ ہم ابواب 10، 11 اور 12 کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ 3 ابواب ایک ساتھ؟ جی، کیونکہ یہ تینوں مل کر ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ ایک طرف اس مہم کے سب سے بڑے المیے ہیں اور دوسری طرف انہی المیوں کے جواب میں پیدا ہونے والی سب سے غیر معمولی بہادری۔ تو ہم ایچ سی ٹامسن کی کتاب کے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ ویسے اس گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش۔ جی ضرور۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس سفر کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد کافی کم ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ تجزیہ پسند آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ اس سے ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور ہم مستقبل میں مزید ایسی تاریخی کتابوں پر کام کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ بالکل، تو اس اہم نقطے کے بعد آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ واضح کر دیں کہ ہم یہ واقعات کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم ان واقعات کو تھامسن کے 19ویں صدی کے نوآبادیاتی نقطہ نظر سے ہی پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس تاریخی دستاویز کا غیر جانبداری سے تجزیہ کرنا ہے۔ یعنی ہم ان کے ذاتی خیالات یا علاقائی سیاست کے کرداروں کی توثیق نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک برطانوی نامہ نگار نے ان واقعات کو کیسے دیکھا اور کیسے ریکارڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کہانی دھوکے، تباہی اور پھر انسانی عزم کی ایک ناقابل یقین مثال پر مشتمل ہے۔ باب 10 ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ باب 10 ہمیں ریشون لے جاتا ہے، جو چترال قلعے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں لیفٹیننٹ ایڈورڈز اور فاؤلر اپنے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ موجود تھے۔ اور تھامسن کے مطابق وہاں صورتحال کیسی تھی؟ بہت ہی نازک۔ وہ ایک طرح سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اور آگے بڑھنا بھی خطرناک تھا اور پیچھے ہٹنا بھی۔ تو تناؤ بہت زیادہ ہوگا۔ جی، اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ دشمن کی طرف سے اچانک ایک سفید جھنڈا بلند کیا جاتا ہے۔ یعنی صلح کی پیشکش؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ بات چیت کی پیشکش کرتے ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے بہانے ایک پولو میچ اور رقص کی تقریب کی تجویز دیتے ہیں۔ ایک پولو میچ جنگ کے بیچ میں؟ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ بالکل، تھامسن صاف لکھتا ہے کہ یہ ایک چال تھی، ایک بہت سوچا سمجھا منصوبہ۔ اور کیا برطانوی افسران اس جال میں پھنس گئے؟ جی، جب ایڈورڈز، فاؤلر اور ان کے سپاہی پولو میچ دیکھ رہے تھے تو ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا اور سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یعنی مہمان نوازی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ تو سراسر غداری تھی۔ تھامسن اسے اسی طرح بیان کرتا ہے۔ ان قیدیوں کو پھر دروش لے جایا گیا عمرہ خان کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ عمرہ خان، وہ اس وقت علاقے کا ایک بڑا نام تھا۔ جی، ایک بہت طاقتور سردار۔ لیکن یہاں کہانی ایک اور غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ وہ کیا؟ عمرہ خان قیدیوں کے ساتھ سختی کرنے کے بجائے تھامسن کے مطابق ان کے ساتھ بہت شائستگی اور عزت سے پیش آیا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ ایک طرف دھوکے سے قید کیا اور دوسری طرف اچھا سلوک۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تھامسن خود بھی اس پر حیران ہے۔ وہ عمرہ خان کے اس رویے کو فیاضانہ تحمل یعنی میگنانیمس فاربیرنس کہتا ہے۔ اچھا۔ وہ لکھتا ہے کہ پشتونوں میں مفتوحین کے ساتھ ایسا سلوک شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمرہ خان نے تو انہیں چترال قلعے واپس بھیجنے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہوگا۔ جی، افسران نے اپنے سپاہیوں کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ عمرہ خان کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید وہ کوئی سیاسی کھیل کھیل رہا تھا۔ صحیح۔ تو ریشون میں اس دھوکے کے بعد تو بحران مزید گہرا ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اور اسی بحران کے جواب میں جو کوشش کی گئی وہ ہمیں اس مہم کے سب سے تاریک باب تک لے جاتی ہے۔ یعنی باب 11 کراخ کی تباہی۔ جی، جب ریشوں کی خبر مستوج پہنچی تو کیپٹن راس اور لیفٹیننٹ جونز 14ویں سکھ ریجمنٹ کے تقریباً 93 جوانوں کے ساتھ فوراً مدد کے لیے نکل پڑے۔ یہ ایک بہت بہادرانہ قدم تھا، لیکن شاید بہت خطرناک بھی۔ بہت زیادہ۔
وہ کراخ کی ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہوئے اور تھامسن کے مطابق یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گھات لگا کر حملہ ہوا ہوگا؟ اس سے بھی بدتر، دشمن پہلے ہی بلندی پر پوزیشنیں سنبھالے بیٹھا تھا۔ انہوں نے راستے میں پتھروں کی ایک رکاوٹ بھی بنا رکھی تھی جسے سنگر کہتے ہیں۔ تو برطانوی دستہ پوری طرح پھنس گیا تھا؟ جی، اور پھر دشمن نے ایک انتہائی ہولناک حکمت عملی استعمال کی جسے تھامسن سٹون شوٹس کہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اوپر پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر نیچے پھنسے ہوئے فوجیوں پر لڑکانا شروع کر دیے۔ او خدایا، یعنی پہاڑ کو ہی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ایک تنگ گھاٹی میں تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تھامسن جو منظر کشی کرتا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ فوجی نہ صرف گولیوں سے بچ رہے ہیں بلکہ اپنے سروں پر گرتے ہوئے پتھروں سے بھی۔ اس حملے میں تو بہت بھاری نقصان ہوا ہوگا۔ شدید جانی نقصان۔ کیپٹن راس کی تقریباً پوری پارٹی تباہ ہو گئی۔ تھامسن لکھتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ کوئی ایک بھی وہاں سے زندہ بچ نکلا۔ اس واقعے نے تو پوری مہم کے حوصلے توڑ دیے ہوں گے۔ جی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ خطرہ صرف قلعے کے اندر نہیں بلکہ باہر کی وادیاں موت کا جال بن چکی ہیں۔ ریشون اور کراخ کے بعد مہم اپنے تاریک ترین موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ نچلا ترین نقطہ تھا، 2 بڑے سانحات، قیدی افسران اور ایک پوری کمپنی کا خاتمہ۔ ایسے میں برٹش کمانڈ کے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ جب امید تقریباً ختم ہو چکی تھی تبھی اس کہانی کا تیسرا اور سب سے متاثر کن حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تباہی کے جواب میں غیر معمولی بہادری جنم لیتی ہے۔ اور یہ ہے باب 12، کرنل کیلی کا مارچ۔ بالکل۔ کراغا کی تباہی کی خبر 21 مارچ کو گلگت پہنچتی ہے۔ خبر ملتے ہی کرنل کیلی کو ایک امدادی فورس کے ساتھ چترال روانہ ہونے کا حکم ملتا ہے۔ اور یہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ تاریخی ہے۔ جی، فوجی تاریخ کے ناقابل یقین کارناموں میں سے ایک۔ ناقابل یقین کس لحاظ سے؟ راستہ یا فاصلہ؟ دونوں۔ تھامسن کے اعداد و شمار دیکھیں، کرنل کیلی کی فورس نے صرف 35 دنوں میں 350 میل کا فاصلہ طے کیا۔ 350 میل، وہ بھی ان پہاڑوں میں؟ ہاں، دنیا کے بلند ترین اور دشوار و گزار پہاڑی سلسلوں میں یہ کارنامہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور اس مارچ کا سب سے مشکل حصہ کون سا تھا؟ بلا شبہ 12,400 فٹ بلند شندور پاس کو عبور کرنا۔ شندور پاس؟ جی، یہ اپریل کا مہینہ تھا اور درہ کئی فٹ گہری پگھلتی ہوئی برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تھامسن لکھتا ہے کہ فوجی کمر تک برف میں دھسے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ان کے پاس خیمے وغیرہ تھے؟ خیمے تک نہیں تھے۔ رات کو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بہت نیچے گر جاتا تھا۔ ایسے حالات میں تو ساز و سامان لے جانا ناممکن ہوگا، خاص طور پر توپیں۔ یہی تو اس مارچ کا سب سے حیرت انگیز پہلو ہے۔ برف اتنی گہری اور نرم تھی کہ مال بردار جانور آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو پھر توپوں کا کیا ہوا؟ اس موقع پر سپاہیوں اور خاص طور پر ہنزا نگر سے تعلق رکھنے والے مقامی لیویز نے جو کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے وہ بھاری بھرکم پہاڑی توپیں اپنے ہاتھوں اور کندھوں پر اٹھا لیں۔ اپنے ہاتھوں پر؟ جی، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میلوں تک برف میں چلتے ہوئے وہ پورا درہ عبور کیا۔ یہ تو انسانی برداشت اور ہمت کی انتہا ہے، 12,000 فٹ کی بلندی پر۔ بالکل۔ تھامسن اس کارنامے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا موازنہ تاریخ کی مشہور فوجی مہمات سے کرتا ہے، جیسے جنرل گورکو کا بلکان کے پہاڑوں کو عبور کرنا۔ اور یہ مارچ بالآخر کامیاب رہا؟ جی، یہ مارچ پہلے مستوج پہنچ کر وہاں کے گیریزن کو آزاد کراتا ہے اور پھر بالآخر 20 اپریل کو چترال پہنچ کر محاصرے کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس طوفانی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ پچھلے اقساط میں ہم نے دیکھا کہ قلعہ ڈٹا رہا۔ جی، لیکن آج ہم نے وہ قیمت دیکھی جو آس پاس کی وادیوں میں ادا کی گئی۔ ریشو میں غداری اور کراغ میں تباہی، اور پھر اس تباہی کے جواب میں کرنل کیلی کا یہ تاریخی مارچ۔ جی ہاں، چترال میں امدادی فوج کی آمد کے ساتھ محاصرہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں۔ سرحد کا سیاسی مستقبل تو اب طے ہونا تھا۔ ویسے جو لوگ یہ کتاب خود پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کوئی خاص ہدایت؟ ہاں، ایک بہت اہم بات، یہ ابواب خاص طور پر 11 اور 12
تھامسن کی کتاب میں دیے گئے نقشوں اور خاکوں کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ کراک کی گھاٹی کا خاکہ اور شندور پاس کا نقشہ دیکھے بغیر آپ اس علاقے کی دشواری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح، یہ واقعی ان واقعات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ جی، یہ بات کتنی دلچسپ ہے نا، کہ اس پوری مہم کا سب سے بہادرانہ کارنامہ یعنی کیلی کا مارچ براہ راست اس کے دو سب سے بڑے المیوں کے رد عمل میں سامنے آیا، یعنی رشون اور کراک کے جواب میں۔ جی، یہ ہمیں سرحدی جنگوں کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ شاید یہی کہ ایسی جگہوں پر تباہی اور بہادری اکثر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک بڑی ناکامی ہی ایک عظیم کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔